یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کن ولیک الحجۃ علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ولی حتی تسکنہ وردک قوام وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا یا حسن الحال یا ربی جنہ مرحومین کی بلندی درجات دکھاتے کہ ذکر سید الشہداء علیہ تحیت والثناء شہداء کربلا دا بقا کی کرے انہاں دی بلندی درجات کی خاطر ایک باری سورہ فاتحہ ترائے مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد كذلك اللہ ربنا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد كذلك اللہ ربنا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد كذلك اللہ ربنا اللہ اکبر یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بقائمہم باری الہ اس تلاوت قرآن کریم الثواب سورہ فاتحہ ثواب نال بسم اللہ سورہ اخلاص کا پڑھا ثواب نال بسم اللہ درود دا ثواب خیرات میاد ثواب شہادہ معصومین علیہ السلام دی پاک بارگاہ خصوصاً شہداء کربلا دی پاک بارگاہ ہدیتاً پیش کرنے ہیں اجر الثواب قلبی مشتاق صاحب کے والدین ملکہ حسن نواب روح کو فتوح بخش ملا جواب رسید شہداء نصیب فرما غلامی یسید شہداء نصیب فرما باری الہ جمیع مومنین و مومنات سادات غیر سادات علماء حق مدا خان علی محمد ازاداران سید شہداء ماتمداران سید شہداء خصوصاً جڑے مشن سید شہداء جامع شہادت مش کر گئے دیرہ شمیر خان پارا چلا دیرہ غالی خان یعنی پوری دنیا دے جائیں مقام تھے سید الشہداء نے ماتمی ماتمدار ازادار مشن سید الشہداء جامع شہادت مش کر گئے مولانا سرکار حجت غلامی نصیب سید الشہداء غلامی نصیب
در حسین پہ آؤ مگر نماز کے ساتھ، در حسین پہ آؤ مگر نماز کے ساتھ، عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ، در حسین پہ آؤ مگر نماز کے ساتھ، عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ، تم ہی حسین مولا صدا دے رہے ہیں مقتل سے، میری یاد مناؤ مگر نماز۔ مفہوم شہادت کو بھلاتے کیوں ہو، مفہوم شہادت کو بھلاتے کیوں ہو، جو بات نہ بنتی ہو بناتے کیوں ہو، جب مقصد شبیر سے کوئی غرض نہیں پھر مجلس سے شبیر میں آتے دعا ہے کہ خداوند متعال بصدق چہاردہ معصومین علیہ السلام، بصدق باب الحوائج، بصدق ضامن غریبہ مولا کائنات، جمیع مومنین و مومنات اسباب بارگاہ ٹورائے قبول ایندہ اجر عظیم ماں حسین دی عطا، سایان مجالس دے رزق چولاد دے عزت آدرو برکت عطا، انہوں نے بزرگان دے درجات بلند ہوں، بھائی جان دے زہد عباس مولا اولاد نبی عطا، جمیع مومنین جو بھی اولاد ہیں اولاد صالحہ، بے رزق کو رزق حلال، پریشان بیماروں کو شفا، بحق سید السلام اللہ علیہ، فریاد 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 سرکار حجت جلد ظہور فرما، جلد ظہور فرما، اللہم صلی اللہ محمد شہنشاہ دوران سرکار حجت دی ظہور و سلامتی دی خاطر بابا دے بلند صلوات چہاردہ معصومین علیہ السلام دی خوشنودی دی خاطر صلوات جتنے فرزندان اسلام تشریف فرماؤ، جی میں خالق اکبر دا نام بلند ہے، بلند آواز نال اللہ بے نیاز دا نام چاہو، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یا امام المنتظر یا امام المنتظر العجل السات 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 ادرکنی ولا تحکنی، یزیدیت مردآباد یزیدیت مردآباد، محمد و آل محمد دشمن تلانت بے، منکر ولایت امیر المومنین تلانت بے، روح جہاں دی سین دشمن تلانت بے، شہدائے کربلا دی قاتلہ تلانت بے، مر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، سادات و مومنین، دعا ہے کہ خداوند متعال بصدق چہاردہ معصومین علیہ السلام، بصدق باب الحوائج، بصدق ضامن غریبہ مولا کائنات تواڈے نیک حاجات پورے اے فقیر دریال محمد، خاص پائے سادات و مومنین، ہر عزادار، ہر ماتمدار، ہر پھوڑی بچھان والے دا دیرینہ نمخار ہون دی حیثیت نا، خصوصاً سادات و زامن دردہ ایک مراسی سمجھ، مرسی آگو سمجھ، یہ توڑے قدمیں حاضر حضور ہے، کوئی ذاکر مولوی نہیں، کوئی میں نوہ نہیں، میں توڑا دیرینہ نمخار ہوں، خدا میں دی پناہ ہوں، ادنا فقیر ہوں، خدا میں دی پناہ ہوں، ادنا فقیر ہوں، مداح اہل بیت ہوں، غلام شبیر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاک حسنین دا پاک
کعبہ علی، شرافت دا کعبہ علی، میدان دی زینت علی، محراب دی رونق علی، عابد شب زندہ دار علی مولا، جس علی امام دا ہر عمل قرآن نہ قرآن علی مولا تو جدا ہے، نہ علی مولا قرآن تو جدا ہے، بلکہ کردار علی دا نا قرآن۔ ایک کال دی تقریب سعید قابل دید تمانے دے عید کیوں ہے؟ یہ 21 مارچ عید نوروز توجہ ہے، یہ تقویمی لحاظ نال لوگاں نے 21 مارچ 18 ذی الحج مقام قوم پہ 1,40,000 یا 20,000 یا 25,000 دے مجمع نبیاں دے سلطان نے اپنے بھرا امیر المومنین دی ولایت کا اعلان کیتا، جیویں میلاد مصطفیٰ منایا گئے، ایویں جشن مولا امیر المومنین مقام قوم سے نصیباں دا نہیں ہے تے روز سعید ہے، نوروز عید سعید، نصیباں دا نہیں ہے تے روز سعید ہے، نبیاں ولیاں دی قوم پاس دید ہے، جشن علی وچ ملائک شریکن حرامی دی موت حلالیاں دی عید ہے۔ وسیم عباس کا نہایت شکر گزار، انہی وجہ کوئی میری شرعی مجبوری گئی، ورنہ میں سرگی تک بیٹھ کر آنا، میں انہاں دی منت کیتی ہے بادشاہاں دی، سید سردار ہوئے، آپ قرآن ہوئے، ایسا کچھ نہیں آپ سے ہوئی، جیڑی کل دی تقریب سعید قابل دید تے مانے دے عید نوروز ہے، تمام مومنین کو علم ہے کہ کل دا دن ہر نبی دی مشکل آسان ہوئی، جناب آدم علیہ السلام انہوں نے توبہ قبول ہوئی، نوح نبی دے بیڑے نے کوہ جودی توجہ سکون کیتا، ابراہیم تے بھاگردار ہوئی، یعنی ہر نبی دی مشکل حل اس علی امام دی ولایت دے صدقے، جیڑی 21 مارچ دا کل دن ہا، مومن ایک دوجہ تے پانی دا چھڑکاوی کردے رہے، پھول بھی نچھاور کردے رہے، ایک دوجہ کو دعوتہ بھی دیندے رہے، تے جیڑا اس دن کسے غریب مسکین مومن دی اعانت کرے، ان سمجھو سرکار فرمیدن ان 10 غلام آزاد کی، 4 عیداں ہیں، 4 عیداں، کائنات دے وارث شہنشاہ زمانہ دے صلوات اللہ علیہ وسلم، ولایت دے 11ویں تاجدار مولا نے سرکار حجت علیہ السلام دے پاک بابے نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن سال دے وچ اگر 4 روزے چ رکھنا اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف کر دے۔ اور میں تو کیڑی کیسٹ سنا، کیڑی سی ڈی سناواں، میں تو اپنے مرشد دے دیتے ہوئے سبق سنا، انہاں فرمایا بچیا سرکار فرماندے نے 4 عیداں دے روزے رکھو، پہلا روزہ ہے
17 ربیع الاول جس کو عید میلاد النبی آتا ہے 72 فرقے دے وچوں جیڑے بھی عید میلاد النبی منانے وہ 12 دی منانے اسی 17 کو منانے فرق صرف 5 ہے اللہ جانے عالم اسلام دے مسلمانہ کو نہ سرکار دے ظہور دا پتہ نہ وصال دا پتہ دعویٰ ہے کہ ایسا کلمہ پڑھتے ہیں کہ میں اپنے شہر سرکار دی بارگاہ میں 2-4 منٹ اپنے قوم کو فقیرانہ درویشانہ انداز نہ دسیا کہ میں حیرانہ کہ عالم اسلام دے مسلمانہ کو نانے نال پیار ہے دوترے نال کیوں نہیں نانے دا عید میلاد النبی سرکار دا ظہور وصال بنا دے پہن تے حیران ہے انہی دھی دے پتر دا نہ ظہور بنا دے نہ شہادت علی دینا نہ بلکہ سارا دن قبرن پہ گزار دے کیوں بڑے مرشد فرمایا بچیا ان سمجھ کے وہ ڈر پوندا ہے انہوں کہ سانو غیر مسلم کوئی نہ آکھے اس خاطر محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ دینے لباس اسلام دا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے کہ اولاد رسول پر تلوار بھی قربان کچھ بس وہ وقت قریب جد انتظار ہے وہ وقت قریب ہے سرکار آمن ہر نماز دعا ہوں ساڑا ہر عمل سی ڈی ہو کے ویڈیو ہو کے سرکار دی بارگاہ چ جا رہی ہے تو سا چھاپ کے نہیں کر سکتے ساڑا ہر عمل بارگاہ حجت جا رہی اور سرکار دیکھ رہے تے دعا منگو شاءاللہ رات رونا رک بنی اور رات نہ رونا خانہ کعبہ دی چھاتے بھی ضرور آسن مگر پہلی مجلس کربلا آکے اٹھے آکے پڑسن جتھے جھڑے ہے اتھے اٹھا نہیں جتھے اٹھے اتھے دفع دادے حسین نے جتھے دادا جھڑیس اتھے کٹھا نہیں جتھے کٹھے اتھے دفن نہیں امام الملک چار عیدہ پہلی عید ہے عید میلاد النبی 17 ربیع الاول دا سرکار دا ظاہراً ظہور ظاہراً سرکار دا ظہور ہے سند ہے اول نامہ خلق اللہ نور اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور ایک الگ گواہ ہے لگیا گواہ ہے میرے مرشد کا نوکر پیر بیٹھے تاکہ بابا سرکار دسو ہاں جدہ کوئی شے نہیں نہ ذرہ نہ ذرات نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج کچھ بھی نہیں وہ ذات جو ہے وہ کو اللہ آکھیا کا ہے سرکار اٹھ بیٹھن تیادر بچیا سونی گل کی تھی تو کوئی ہوئے تو نہ رکھے جدہ آئی بھی کوئی شے نہ اللہ آپ آکھے میں چھپیا ہوا خزانہ ہے میں چاہنا ظاہر ہوا میں نے محبت ہوئی میں نے 14 کو خلق کی اپنے نور جو خلق کی تھے 14 میرا سجدہ تے تسبیح کر کے کہ اللہ ساڑا تم اس خاطر مکتوب نمبر 28 ہے نحی البلاغہ ہے مولا کا فرمان ہے تسی پڑھو دستے مولا لکھیا کیا ہے مولا دسیا کیا ہے
مولا فرمائن اللہ دے سوا ساڑھے اسے کسے بشر دا احسان ہے. حصہ دوم ہے، مکتوب نمبر 28 ہے، نہج البلاغت پڑھیں، غور کرائیں، انہیں کلمات تے غور فرمائے. سو سرکار فرماتے ہیں اللہ دے سوا ساڑھے تے کسے بشر دا احسان نہیں. اللہ نے ساکو برائے راست نعمت عطا کی. غور ہے، اللہ نے سوا ساڑھے تے کسے بشر دا احسان. اللہ نے ساکو برائے راست نعمت عطا کی ہے. اللہ اور ساڑھے درمیان کوئی شے واسطہ نہیں. تسی پڑھ سو اس کلوں ایک لفظ کم و بیش میں میری صدا جو دل کرے. مولا فرما رہا ہے اللہ نے سوا ساڑھے تے کسے بشر کا احسان نہیں ہے. اللہ نے ساکو برائے راست نعمت عطا کی. اللہ اور ساڑھے درمیان کوئی شے واسطہ نہیں. مولا سجاد صحیفہ کاملہ فرمانے نے کہ لوگ نے سوال کیتا واسطہ تا ہے جبریل تا، وحی آوے تا تاں بولے ما جانتک دلہ بہتے متحرک ہوتے نہیں. سرکار فرمائن وحی جو ہے وہ ہمارے ہونٹوں کی منتظر ہے. جبریل کا ایک نام ہے. وحی ہمارے ہونٹوں کی منتظر ہے. جبریل کا ایک نام ہے. سرکار فرما رہے ہیں اللہ اور ساڑھے درمیان کوئی شے واسطہ نہیں. اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ہم ہی واسطہ ہے. پہلی میلاد النبی 17 ربیع الاول روزہ. دوجہ روزہ ہے 27 رجب المرجب، عید معراج النبی. توجہ ہے وہ کیڑا معراج؟ خدا محمد کو ساتھ لے کر خدا دکھانے چلے گئے. خدا محمد کو ساتھ لے کر خدا دکھانے چلے گئے ہیں. بتاؤ ایسا کسی نبی کو کیسا رفیق کے سفر ملا؟ عید معراج النبی 27 رجب کا روزہ. تیسرا روزہ ہے 5ویں ذیقعدہ، عید دہو الارض. غور ہے یہ عید دہو الارض کیڑی ہے؟ جدہ اللہ نے اپنے پاک گھر علی دے جمن علی جہاں دے تلے زمین بچھائی. خانہ کعبہ دے زمین جدہ اللہ نے اس کو آدھر عید دہو الارض. یہ ہے 25 ذیقعدہ کا روزہ. اور چوتھا روزہ عید غدیر. توجہ 18 ذی الحجہ کا روزہ. یہ عظیم روزے ہیں. 4 روزے رکھو جدی جتیو صدقہ دنیا قائم ہے. انہا پاک بابا فرمائن توڑی زندگی دے گناہ دا معاف کرے. کہ میں دعا کو ہاں کہ خدا اعلان جزا ساکو فرامیر آل محمد عمل کرنے توفیق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما. انہا دی عظمت والنجم اذا ہوا، انہا دی منزلت کعبہ کا حسین یودنا، انہا دی راہ گزر کے اکتشام ہے، انہا دی بسم اللہ افتتاحیہ ہے. بلے وہ ما افتتاحیہ ہے. یہ وہ خاندان آل اتحار ہے جنہا دی محبت دا نام جنت ہے، دشمن دا نام جہنم ہے. بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنات دے وچ دو بے گناہ قیدی جنہاں دا جرم بھی کوئی نہیں، تے بارگاہ توحید وچ وہ رسیاں نال پیش ہو سکے تے سایہ عرش تلے کھڑو کے فریاد کرے سن یا رب کعبہ سارا جرم بھی کوئی نہ ہو. ساڑیاں آج تک رسیاں نہیں نکلتی.
سو شبیر غلام دسے ہاں وہ کیڑے بے جرم قیدی ہیں پہلا قیدی کوئی مرد نہیں جہاں قصر میں ذکر کر رہی ہاں معصومہ مخدومہ کا پہلا قیدی کوئی مرد نہیں جہاں زندگی تھوڑی ہے دکھ بھوم میں اس مخدومہ معصومہ کا پائندہ پر رضوار یہ علمہ دے درمیان کھڑا سینڈ دے دوروین لائے وینا کفر میں گھن وینا چبی چادر لائے سید ابو الحسن نقوی شاہ سے مسجد جب کرانے سے نماز پڑھیں میں مجتہد ہیں انہوں نے بچے بھی شام پڑھ دیں کومیٹی پڑھ دیں جلد چار چوکان دے وچ میں انہوں نے حکم دی تعمیر کی تھی سینڈ دے غربت پر شبیر خدا میں پڑھ 2 سال بابا اقبال شاہ بجار علیہ اے بھی میں پٹھے ملے ملک جعفر تیار صاحب اے بھی 2 سال ملے مومنین بھی ملے جدا میں چار چوکے چلی دیری تھی دی غربت پڑی ہے میں گلہ کیا دینا شبیر پودھ تکوا جا تکاوا او جا دکھاوا جتھا حسین دی تصویر دیا دی سجاد میں بہت تھک پڑا سجاد نہ مسلمانہ تو پوچھ دے ایسا چوکے دیو ایسا چوکے دیکھ لو بڑھیا تلیاں تے برد 2 جملے علم گوار نے خود فرمائیں شبیر پتر میرے نسبت رالات سونے جو ابو الحسن نقوی آکھیا 70 قدم دا فاصلہ پاک علی دی ادھیاں ٹور کے نہیں گئیاں بلکہ بہ کے گئیاں تے کسے مستور دے سر تے چادر بھی کوئی نہیں پیرے نالے بھی کوئی پہلا کہہ دیا ہے حسین دی تصیدی دوجہ کہہ دیا ہے پاک رضا دا بابا اجازت دے ہو پہلی کہہ دی غربت سنا دانا دوجہ ہے زامن غریبان دا بابا ان کا ایک لفظ آکھاں میں نے مرشد فرمایا ضرور دسیا کر عبداللہ کو زوینی یاد ہے میں فضل ابن ربی دے کھول گیا کہ میں آکھے کہ میں کوئی امام دی زیارت کر رہا میں کو مقام دی چھت پہ لائے آدھے تلدید کر آدھے میں غور نہ ڈٹھے کہ میں کو میری دی چادر نظر آئی جی میں پانی آجا پرانا زمان میں کوئی نہیں ہوگا تسبیح دیا آواز سکتا رہا سبوہن قدوسم سبحان عبداللہ دے فضل میں کو تفاق رضا دا پاک بابا نظر نہیں آنا دے ڈٹھا کیا یا دے میری دی چادر نظر آتی ہے تسبیح سنتا پیا دے امت رضا دا بابا عبداللہ ڈھا مار کیا دے رضا دا پاک بابا نوکر دا سلام سلام دا جواب غریب بغداد مولا دیتے تے عبداللہ ڈھا مار کیا دے مولا توڑی قید تا مرشد سجاد تو ود گئی ہے جدا کہ نہ توڑی قید مرشد سجاد تو ود گئی ہے سیکھر تڑپ کیا دے عبداللہ کے بھی آگا تو 14 سال میرا رکوع اجراوڑا ایک پاسے بڑا قاد سجاد ایک پیشی پہلا کہہ دی جڑا شام دے نور محل تک ایک وین کی تس منذ ودا قتلا ابی
اللہ منم جنانا میرا بابا مارے ہیں میں ستی کوئی میں جو کچھ پڑھے ہیں جو کچھ بے کو مرشد نے سبق دیتا ہے غازی دی علمند درمیان کھڑا جو غازی دی ذریع تے حسین دی تصدیدی دی تاثری پڑھی میں دی کیوں نہیں سمجھی جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی دیکھ لیتی تھی سکینہ جب کبھی بچہ کوئی رو کے کہتی تھی مجھے دے دو کھلانے کے لیے آنکھنا بی بی تڑا بھیر کوئی تڑا بھیران کو دیا کیا ایک بھائی تھا میرا جب کبھی بستے تھے ہم لے گئے بابا اسے پانی پلانے دکھا ہوئے شام میں نور محالے میرا رت میں داڑی چمکیا دے رونا چاہتی ہوں میں بھیا شام کے زندان میں خوف دل سے باپ کے قاتل کبھی جاتا نہیں سمجھے پیو دے قاتل دیئے نہیں ڈری ہوئی خوف دل سے باپ کے قاتل کبھی جاتا نہیں ہے سجاد شام میں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی قبر پر بس یہی کر دو پکا کے شمر تو آتا نہیں بس یہی کر دو مرحب سجاد دخمانی بیمار کو خون روانی تیرا
دے ویر جیون وارس جیون پتر جیون جھولی آوے پھرانو تکلیف ہوئے پھرا دنشالہ بھیر بات جاوی پتر نو تکلیف ہوئے ماما دنشالہ ماما جاوی علی گوایا اپنے زدہ پاڑی نہیں پی دی پھرا دے زنجیرہ تے چھڑکا دی آئی سجادہ کیا سجاد مرمجی تو پاڑی کیوں نہ پی دی آج یکی میں پیوان تیرے زنجیر تپ گئے تیرے توگ تپ گئے کنیا تے تو ٹوڑا ہوتا ہے پیر زندہ کر بھیڑ تو کٹے کٹا کٹا بھی کر دیا ہی دیکھی بھی کر دیا ہی بابا مر جاوا بڑے مرشدہ کے نام میرا دے پہلا دے طبیعت مور جیوے پھیرا پھیرا مدے کٹے سمندرداری جو کیا سجا دسیا کئی میرے اکبر کو دفن کی دے جا کوئے کئی میرے باب غریب کو دفن کی دے جا کوئے نا سجاد دی چٹی داری حسین دی تصدیر سوال کا چھوڑی ان شام دے نور محمد جنی چھت کوئے نہیں بزرگاں توی میں سن دے آئے ہو سویر ہو رہا پکھی گزرے نا آکھیا سجاد کن پہ بیٹھر بھیڑ نظر چوکیا کیا روزی دی تلاش جنی بیٹھے پہ شام ہو گیا واپس بدلا کے ہوڑ کنے بیٹھے پہ سجادہ کیا ہوڑ گرے بلے بیٹھے آکیا اسائی کرائی کرائی جو ایسو بھیڑ نظر چوکیا کیا ہر کوئی ویسی تو نہ ویسے پھوپی نہیں جھولیے چاہیے میں چھوڑے رہتے اماں میں کو سجادہ دے ہر کوئی وطن دے بل ویسی تو نہ ویسی میں جو اتھا یانے میری قبر دا مجاور میرا کوئی پرسار یار ہو سیا کوئی بیراد حکم دی تعمیل کرے نا میں بھی بر چھوڑے نا ایک ویڑ سنو سی غریب دا سر زندہ آنے چاہے دکھے ویڑ کی تنس دروازے تے سپاہی سجے اللہ جانے کوئی ہوجے دکھے ویڑ کی تنس سجاد دی رات بڑھ گئی ہے بھیڑ دا سر بیٹھا چپ دے تے 10 بھیڑ پیا دی سی میرا کفن میرے پیو دے گانا میں کٹی بھی جاتا دفن کرے جتا اللہ دی بارے سے پانی جمع ہو سجاد بابے دی غربت آواتی میرے ہاتھ دیا رسیہ نہ کٹے میں دادی کو میں نکلے سا میرا بھیا دمانت رکھے بس بابا آدم دباد نمازی سید کتا شام دے بیچ